الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، تاجدار مدینہ کے غلاموں، اصحاب رسول کے نقش قدم پہ چلنے والوں، اہل بیت کے حقداروں، اولیاء کاملین کے عقیدت مند غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی رات ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاکہ آپ کو 21ویں، 23، 25، 27، 29 کو جاگنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس آخری عشرہ میں شب قدر بھی پا لیں. الحمدللہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا اسلام میں، عرب و عجم میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. یہ قرآن نعت مصطفیٰ ہے، تعریف مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. اگر سرکار کا خلق دیکھنا ہے، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور کا خلق کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن. حضور کا خلق پوچھنے والوں، یہ سارا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ خلق کی بلندیوں پر ہیں. اور تاجدار بریلی مولانا احمد رضا فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسمی. مدنی مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. میں الحمدللہ آپ حضرات کا ذوق دیکھ کر خوش ہوا ہوں. بیان کرنے تو نہیں آیا، صرف حاضری لگوانے آیا ہوں، اور ایک دو اہم باتیں ہیں ان کا اعلان کرنے آیا ہوں. یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے. قرآن میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. اگر کسی نے قرآن کریم سے یہ کہے کہ سرکار کی عظمت قرآن سے نہیں ملتی تو وہ اندھا ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. اگر صدیقی چشمہ لگا کر پڑھے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی. قرآن میرے مصطفیٰ کا معجزہ، قرآن میرے مصطفیٰ کی شان، قرآن میرے مصطفیٰ کی آن. قرآن الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے. اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پاک کا ایک حصہ پڑھا ہے، ہاذا، اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے. ذکر موصوف مبارک صفت، یہ وہ ذکر ہے برکت والا. انزلنا، کہ ہم نے اس کو نازل کیا. قرآن مجید کے 33 نام ہیں. صاحب تفسیر عزیزی فرماتے ہیں 33. اگر میں سب کو بیان کرتا جاؤں، کہیں فرقان کہا، کہیں الکتاب کہا، کہیں القرآن کہا، کہیں الکتاب کہا، اس کی بے شمار نام ہیں. تو فرمایا یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی شان، قرآن میرے مصطفیٰ کا معجزہ،
قرآن ہدایت ہے، قرآن معزت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن برکت ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ انزلنا، انزل تو انزلنا متکلم جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، حالانکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہم کہنے کے اندر بھی حکمت مضمر ہے کہ جبریل امین کو بھی رب العالمین نے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر بھیجا۔ وہ جبریل قرآن لے کر نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کاف علم تو، ہا علم تو، یا علم تو، عین علم تو، صاد علم تو۔ اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لانے والا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ پتہ چلا آمنہ کے لال قرآن پڑھ کے آئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رحمان نے صفت رحمان سے متصف ہو کر میرے مصطفیٰ کو قرآن کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو کملی والے آقا قرآن پڑھ کے آئے ہیں، اسی واسطے فرمایا میرا نبی کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ حضور امی ہیں، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا معنی ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے پاس حضور نہیں پڑھے ہیں۔ جبریل بھی مصطفیٰ کے معلم نہیں ہے، مصطفیٰ کو پڑھانے والا خدا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لفظ امی جو آیا ہے اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں پڑھے۔ جبریل بھی مخلوق ہے، تو پتہ چلا وہ قرآن جو قراءتاً آیا ہے، لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن پڑھا ہوا آیا ہے۔ جبریل آ کر پڑھتے تھے، مصطفیٰ اس کو سنتے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی خدمت میں یہ آج کی رات جو جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، فرمایا اسی رات کے اندر قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ میں جمع تھا، لیکن اسی رات میں فرمایا آسمان دنیا پر آیا۔ یہ لوح محفوظ میں جمع تھا، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں 23 برس کے عرصہ میں نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آہستہ آہستہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا رہا۔ یہ قرآن جبریل لاتے رہے۔ تو دوستو یہ قرآن اسی بابرکت مہینے میں آیا ہے۔ فرمایا ھذا ذکر مبارک، یہ وہ ذکر ہے برکت والا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہیں قرآن نے کہا کہ برکت والی رات میں اتارا، کہیں قرآن نے کہا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر آگے ہے وما ادراکہ، یہ نفی ہے درایت کی، ایک ہے علم کی نفی، ایک ہے درایت کی نفی۔ درایت کی نفی اور ہے، علم کی نفی اور ہے۔ اگر علم کی نفی کرو گے تو پھر قرآن پڑھنے والا تو مصطفیٰ ہے، پڑھانے والے مصطفیٰ ہے، قرآن آیا نبی کے پاس ہے۔ اگر نبی کوئی پتہ نہ ہو پھر کس کو پتہ ہوگا؟ یہاں نفی ہے درایت کی، علم کی نفی نہیں ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ فرمایا پیارے ہم نے آپ کو ظواہر، بواطن، کلی، جزئی، علم ظاہر، علم باطن، ہر قسم کے علوم ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، سکھا دی ہے۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہاں مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پیارے یہاں درایت کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو علم عطا فرما دیا ہے، اللہ نے نبی کو علم عطا فرما دیا ہے، لیکن یاد کرنا خدا کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ ہم نے ذاتی کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ ذاتی علم خدا کے سوا کوئی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ذاتی علم ان اللہ عنہ علم الساعہ، ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، یہ ارتضا یرتضی، ارتضا یہ فعل ماضی ہے، یہ ارتضا بالرسول، جن رسولوں کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو فرمایا علم غیب بھی عطا کر دیتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، جس کو فرمایا پسند کرتے ہیں اس کو علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو علم عطا کر دیا، ہم نے سلیمان کو علم عطا کر دیا۔ تو قرآن کا مطالعہ فرمائیں اللہ نے نبیوں کو علم عطا کر دیا، لیکن سب کے انبیاء کے علوم ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا علم ایک طرف۔ تو میرے کملی والے آقا جو ہیں وہ فرمایا حضور آقا علیہ السلام ہدی اللہ فبہداہ مقتدی، جامع کمالات انبیاء ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ پیارے آپ جامع کمالات انبیاء بن کے آئے ہیں، جو فردن فردن علیحدہ علیحدہ الگ الگ کمالات انبیاء کے اندر پائے جاتے تھے، وہ سب کے سب میرے مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے، کوئی ایسی شان نہیں ہے جو مصطفیٰ کے اندر تحقق نہ ہو۔
جو حضور کے اندر نہ پائی جائے۔ سارے کمالات مصطفیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میں پہلے ایک شعر پڑھ گیا تھا امام بصری کا، منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک، کملی والے حسن میں لا شریک ہے، مصطفیٰ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو حسن بے مثال عطا کر دیا ہے۔ حضور کے پاس حسن بے مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جز تھا، مصطفیٰ کے پاس کل ہے۔ تو پتہ چلا حسن یوسف جو ہے وہ مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ اصل مرکز مصطفیٰ ہے، اصل مرکز مصطفیٰ ہے۔ اور یہ ساری کائنات فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ امام بصری فرماتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء میرے کملی والے آقا جو ہیں یہ بزرگی کے سورج ہیں، انبیاء تارے ہیں، اور تارے فرمایا نور سورج سے لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا سارے انبیاء جب نبی کے نور سے منور ہیں تو پھر ما و شما کے زمرے میں آئیں گے۔ ساری کائنات نبی کے نور سے منور ہے۔ دوستان محترم، الحمدللہ فثم الحمدللہ، میں نے بیان تو نہیں کرنا تھا مگر ترجمہ کرنا ہے۔ الحمدللہ اسی مہینے میں قرآن آیا ہے، اسی مہینے رمضان کے اندر رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے۔ جہاں رمضان ہے وہاں ماہ قرآن ہے، جہاں ماہ رمضان ہے وہاں قرآن ہے۔ الحمدللہ ہم اس ماہ رمضان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اس مہینے کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، اور قرآن میرے مصطفیٰ کا خلق ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا خلق ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کی صورت ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا علم ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کا حلم ہے، قرآن مصطفیٰ کے کمالات ہے، قرآن مصطفیٰ کے معجزہ ہے۔ یہ قرآن اگر دیکھو حقیقتاً یہ صاحب قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، جب یہ اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نور ہے، لیکن کملی والا نور علی نور ہے۔ اگر نور کی بھی تعریف تھوڑی سمجھا دوں کہ نور کہتے ہیں ظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو، آگے روشن کرنے والا ہو، آگے روشن کرنے والا ہو۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب، وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، انا ذالک الکوکب۔ تو کملی والے آقا جو ہیں یہ اللہ کے نور ہے، جز نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، ٹکڑا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، یہ شعاع در شعاع ہے۔ اگر شعاع در شعاع نہ مانا جائے، ٹکڑا مانا جائے تو شرک لازم آئے گا، خدا کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، فرمایا میرا کملی والا اللہ کے نور سے منور ہے، شعاع در شعاع ہے، روشن ہوا ہے، اور پھر مصطفیٰ سے ساری کائنات کو منور کر دیا ہے۔ تاجدار بریلی مولانا مدرزا ذوق پہ کے فرما دینے سونیا مازاغ دے کجل والیا تو ہے این نور تیرا، سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا، سب گھرانہ نور، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا، سب گھرانہ نور۔ واہ سونیا کملی والیا تو آیا سونیا، تیرے آمد نال ساری کائنات منور ہو گئی ہے، تیری آمد نال ساری کائنات منور ہو گئی ہے، ساری کائنات روشن ہو گئی ہے۔ تے سونے دے نور نے ساڑیاں قبراں نوں بھی چمکا چھڈیا ہے، ساڈے دلاں نوں بھی چمکا چھڈیا ہے۔ آسن قبرہ تے لگسن خبرہ، پھر پتہ چلے گا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ آج تو ہم کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں، بات غلط نہیں کہنی چاہیے۔ بریلی دے تاجدار فرماندے نے آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مانگ، پھر
رحمت میں گرما اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ملک رو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ قبراں آن گیا تے پتہ لگے گا کہ قبر مومن دی جنت تباہ کی بنے گی، یہ تو سونے نور بنے گا۔ قبر المؤمن، یہ نام نہاد مومن نہیں، مومن ہو جس کو قرآن و حدیث کہے۔ ہر بندہ مومن نہیں بن سکتا، مومن وہی ہوگا جس نے خدا کو ایک مانا ہے، مصطفیٰ کو ساری کائنات کا سردار مانا ہے، حضور کی ختم نبوت کو مانا ہے۔ اگر ختم نبوت کا انکاری ہے تو مومن نہیں، بولو مومن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے غلاموں سنو، پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی نا، تو آج تو میری تھکاوٹ بھی ہے، آج میری کمٹمنٹ بھی یہی تھی کہ واز نہیں کرنا، پھر بھی 20 منٹ ہو گئے ہیں، واز نہیں کرنا، لیکن ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ساری رونقیں مصطفیٰ کے نور کی ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صدقہ لینے نور کا آیا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی۔ آج الحمدللہ ہم اکٹھے ہوئے، بڑی خوشی ہوئی۔ آج کے رسول مولانا علامہ قاری حافظ عبدالستار صاحب مدنی، خطیب و امام و محتمم و بانی جامع حاضہ، انہوں نے مجھے یاد فرمایا، میں اپنی انتظامیہ کا، چرائی صاحب کا، دیگر ساتھیوں کا، سب کا میں مشکور ہوں کہ مجھے آج یہاں دعوت دی گئی۔ میں ایک اہم اعلان کرنے آیا ہوں، انشاءاللہ پہلے علامہ صاحب کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ علامہ صاحب الحمدللہ حضور کے عاشق ہے، اور ظاہر ہے جب کسی طرف کوئی بندہ مائل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اگلی بات میں نہیں بتاتا کیا دیکھا ہے، یہ پھر کبھی دوسری موقع پر کیا دیکھا ہے۔ جب کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ حق کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ علامہ مدنی صاحب کو اللہ استقامت دے، حضور کا سچا عاشق رکھے، حضور کا سچا غلام بنائے۔ پہلی بات آپ یہ سن لیں، یہ فقیر کا جو عقیدہ ہے نا، میں سنی، حنفی، ماتریدی ہوں۔ میں الحمدللہ جب حنفی لفظ کہتا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں شافعی کا منکر ہوں، میں حنبلی کا منکر ہوں، میں مالکی کا منکر ہوں۔ یہ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے، لفظ حنفی کہہ کر باقی لوگوں کی تردید کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ائمہ اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں، مولا علی کو بھی سلام کرتے ہیں، امام حسن پاک کو بھی سلام کرتے ہیں، امام حسین پاک کو بھی سلام کرتے ہیں، امام جعفر صادق کو بھی سلام کرتے ہیں، امام مالک کو بھی سلام کرتے ہیں، امام شافعی کو بھی سلام کرتے ہیں، امام احمد حنبل کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم کی۔ التقلید فی الفروع لا فی الاصول، تقلید فروع میں ہوتی ہے، اصول میں نہیں ہے۔ یہ اصول کلمہ ہے، اصول نماز ہے، اسم
میں تقلید نہیں ہے، فروع کے اندر تقلید ہے۔ اس لیے ناز کرو کہ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم۔ فرمایا التقلید، یہ پھر آؤں گا بتاؤں گا کہ تقلید کسے کہتے ہیں، مقلد ہونا کیسے ہے۔ تو دوستو ہمارے پاس وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو تاجدار صحابہ کون؟ ابو بکر صدیق، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، سفر کے ساتھی ابو بکر صدیق، حضر کے ساتھی ابو بکر صدیق، مدینہ مکہ کے ساتھی ابو بکر صدیق، مجھے کہنے دو غار کے ساتھی ابو بکر صدیق، مزار کے ساتھی ابو بکر صدیق۔ جو نظریات صدیق اکبر کے ہیں، جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، جو فاروق اعظم کا ہے، جو عثمان جامع القرآن کا ہے، جو حیدر کرار کا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ نیا عقیدہ لے کر ہم نہیں آئے، لہٰذا یہ کہنا کہ یا یہ حنفی ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، اللہ کے بندو ہم حنفی ضرور ہیں، حنفی ضرور ہیں، لیکن تقلید اصول میں نہیں ہوتی، تقلید فروع میں ہوتی ہے۔ اللہ کرے تو بات سمجھ آ جائے، تقلید اصول میں نہیں ہوتی، تقلید فروع میں ہوتی ہے۔ نازا ہیں امام اعظم سے نسبت ہے۔ امام اعظم وہ تھے جو الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی وضو کرے تو آپ فرماتے ہیں مستعمل پانی جب نیچے گرتا ہے، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میں مستعمل پانی دیکھ کر بتا سکتا ہوں یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون سی نیکی کر کے آیا ہے۔ یہ تو امام کا مقام ہے، بتاؤ پھر نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہمارے امام صاحب کا مقام ہے کہ وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کون سی نیکی کر کے آیا ہے، یہ کون سا جرم کر کے آیا ہے، فرماتے ہیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن شریعت کی رکاوٹ ہے نا، لولا لجام الشریعت لا لسانی، یہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا، تو گھر کیا جمع کر کے آتے ہو، کھاتے کیا ہو، تو پتہ چلا یہ شریعت کی رکاوٹ ہوتی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے بتاتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ کے بندے سب کچھ بتاتے ہیں۔ یاد کرنا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں کھاتے کیا ہو، جمع کیا کرتے ہو۔ تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، نفس رسالت میں سب یکساں ہیں۔ جب مدارج کی بات آتی ہے تو مجھے پھر کہنے دو کہ سارے انبیاء کا مقام ایک طرف، مصطفیٰ کی واللیل والی زلف کا شان ایک طرف۔ یہ عقیدہ جماعت اہل سنت کا ہے۔ آؤ نبی کے دیوانوں اپنے عقیدے پہ پکے ہو جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جو سوال ہوگا، آخری سوال، امام بخاری امام مسلم جس حدیث کو بیان کرتے ہیں متفق علیہ ہوتی ہے۔ ہم کچی پکی روٹی پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ شیخ القرآن کی نگاہ کرم ہے۔ ادھر کچی پکی روٹی پڑھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم جو مسئلہ بیان کریں گے پیڑا ہوگا، ہم مسئلہ بیان کریں گے پکا مسئلہ ہوگا۔ آؤ نبی کے دیوانوں، آؤ سرکار سے محبت کرنے والوں، حضور سے عشق کرنے والوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مدنی صاحب کو اللہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ سارا فیضان شیخ القرآن کا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قاری صاحب بھی آ رہے ہیں، یہ بھی ان کے منظور نظر ہیں، واللہ مجھے نہیں پتا، میں دیکھا بھی نہیں کیونکہ آگے لائٹ ہے، تو اب دیکھا ہے تو یہ بھی ایک حضرت صاحب کی شیخ القرآن کی نگاہ کرم ہے کہ میں کسی محفل میں کسی پروگرام میں حاضری دیتا ہوں تو شیخ القرآن کا جب تک نام نہ لوں تو میری محفل تام نہیں ہوتی، بس محفل مکمل نہیں ہوتی۔ شیخ القرآن کا اتنا فیضان ہے، اتنا فیضان ہے کہ قریب سے ہو کر ہم نے حضرت سے فیض لیا ہے، ان کے فیضان کو خدا جاری و ساری فرمائے۔ میں علامہ مدنی صاحب، حضور مولانا مدنی صاحب، یہ چشم ما روشن دل ما شاد، مجھے چرائی صاحب نے، آپ کا نام کیا ہے؟ فاروق سعیدی صاحب نے، فریدی صاحب نے مجھے بتایا تو یقین کیجیے میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو، کوئی نبی کا عاشق اس طرف آنا چاہتا ہے تو چشم ما روشن۔ اب وہ اپنی زبانی خود آ کر 1-2 منٹ میں اعلان فرماتے ہیں، انشاءاللہ بار دیگر میری حاضری ہوا کرے گی، میں علامہ صاحب کے پاس آتا رہوں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ آج کے بعد علامہ صاحب کی، ویسے تو خدا ہی محافظ ہے نا جی، اللہ ہی محافظ ہے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کے ساتھ ہیں۔ ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت یہ چشتی کے ذمہ ہے، یہ شیخ القرآن کے ذمہ ہے، بس یہ میرے شیخ القرآن کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم مدنی صاحب کا ساتھ دیں گے، آخر دم تک ساتھ دیں گے، ہماری پشت در پشت بھی ساتھ دے گی، کیونکہ یہ حضور کی طرف آئے ہیں اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سرکار کا کرم ہوا ہے تو آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اعلان کر دو جی تسی۔ ماشاءاللہ میں
دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے مجاہدین اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالستار مدنی صاحب کی دعائیں اور مختصر سا بیان فرمائیں اور اپنا اعلان فرمائیں، تو سبھی حضرات نے نعرے کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت، سب نبیًا من سب نبیًا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ قاری صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قاری صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قاری عبدالستار مدنی، زندہ باد، عبدالستار مدنی، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں اپنے محسن اعظم خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ قاری محمد اقبال چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا اپنے دل دیاں عطا گہرائیاں تو شکریہ ادا کرتا کہ چھوٹی جی ریکویسٹ کیتی تے تشریف لے آئے۔ انہاں دا آنا ساڈے واسطے باعث سعادت اور باعث فخر بھی ہے، اور انہاں دے نال نال باقی تمام علماء کرام، حضرت مولانا قاری محمد اشفاق گجر صاحب امیر جماعت اہل سنت ضلع اکاڑا، حضرت مولانا قاری خالد زاہد صاحب اشرفی ترجمان جامعہ اشرف المدارس اکاڑا، اور حضرت مولانا قاری محمد فاروق صاحب خطیب مدینہ ٹاؤن اکاڑا، اور پتوں کی جو تشریف لیان والے حضرت مولانا قاری شان رسول زاہد صاحب، حضرت مولانا قاری محمد شاہ زیب حسن اتاری صاحب، اور جمعیت علماء پاکستان ضلع اکاڑا دے جنرل سیکرٹری برادر اکبر جناب ڈاکٹر حبیب اللہ چراہی صاحب، جمعیت علماء تحصیل اکاڑا دے جنرل سیکرٹری جناب محمد فاروق فریدی صاحب، اور بھائی محمد اسماعیل رضوی صاحب اور دیگر احباب، سب دا میں دل دیاں عطا گہرائیاں تو شکریہ ادا کردا کہ چھوٹے جے میسج تے تشریف لے آئے اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ پوری کائنات دے اندر رب تعالیٰ نو اگر سب تو زیادہ کسے دے نال پیار ہے تو آمینہ دے لال دے نال پیار ہے، سب تو زیادہ اگر کسے دے نال پیار ہے تے عبداللہ دے نور نظر دے نال پیار ہے، تے صرف رب نو ہی نبی دے نال پیار نہیں،
ہر جاندار اور بے جان چیز نو نبی دے نال پیار ہے۔ لوگ سوچتے ہون گے کہ بے جان مدنی صاحب نے کیویں کہہ دیتا۔ اگر بے جان نو نبی دے نال پیار نہ ہوندا، سونے نبی تشریف لے کے جا رہے نے، پہاڑاں دے اندروں گزر رہے نے، تے آواز آ رہی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سونے نبی نے اپنی نورانی نظر اٹھائی پر کوئی نظر نہیں آیا۔ جدو غور دے نال ویکھیا تے بے جان پتھر اچھل اچھل کے آپ نو سلامیاں پیش کر رہے سی، تے سونے نبی دے نال تا بے جان بھی پیار کردے نے، تے پھر ہووے مسلمان نبی دا امتی، او تا اپنی جان تو بھی بڑھ کے پیار کردہ ہے۔ تے ہر امتی دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنے سونے نبی دے نال زیادہ تو زیادہ پیار کراں۔ او امتی نہیں کہ جڑا اپنی جان تو بڑھ کے اپنے نبی دے نال پیار نہ کرے۔ ہر بندے دی، ہر امتی دی ایک کوشش رہندی ہے کہ میں ایسا طریقہ اختیار کراں کہ نبی دے زیادہ قریب ہو جاواں۔ تے میری بھی اے ہمیشہ کوشش رہی کہ میں نبی دے زیادہ قریب ہوں، میرے اندر زیادہ عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، تو میں عرصہ دراز تو سال ہا سال تو 22واں سال مینوں اسے مسجد دی خدمت کردیاں نو ہو گئی ہے، 22واں سال۔ تے سال ہا سال تو قرآن و حدیث دا بڑے انہماک دے نال، گہرائیاں دے نال میں مطالعہ کیتا، بڑی توجہ دے نال کتب کثیرہ دا میں مطالعہ کیتا، سٹڈی کیتی، تے ساریاں کتاباں دا جتھوں تک ہو سکیا مطالعہ کرن تو بعد، جتھوں تک ممکن ہو سکیا قرآن و حدیث دا گہرائیاں دے نال مطالعہ کرن تو بعد، اج 11 مئی 2021 بمطابق 29ویں شب ماہ رمضان، اے میں فیصلہ کر لیا کہ اہل سنت والجماعت دے اندروں، اہل سنت والجماعت دے اندروں ول کڈ دیتا جائے۔ تے عشق رسول والا او رستہ اختیار کیتا جائے۔ محبت رسول والا او رستہ اختیار کیتا جائے، یہ میں فیصلہ کر لیا، کیونکہ مینوں اس رستے دے اندر خوشبو مدینہ نظر آئی، اس رستے دے اندر مینوں عشق مصطفیٰ نظر آیا۔ کیڑا رستہ؟ کہ جیڑا رستہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے تجویز کیتا، آج میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس رستے تے چلاں گا کہ جیڑا رستہ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے تجویز کیتا۔ آج تو بعد اے میرا فیصلہ ہے کہ اس رستے تے چلاں گا کہ جیڑا رستہ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی اکاڑوی نور اللہ مرکاتہ نے تجویز کیتا۔
اج تو بعد میں اس رستے تے چلاں گا کہ جیڑا رستہ حضرت مولانا علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری نے تجویز کیتا ہے۔ اور اج تو بعد رات ہوئے دن ہوئے خزاں ہوئے بہار ہوئے میرا جینا میرا مرنا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی دے نال ہوئے گا۔ اور میں اپنے اس فیصلے تے امید کرتا کہ حضرت مولانا قاری محمد اقبال چشتی صاحب ساڑے بزرگ نے ساڑے بڑے نے اور باقی دیگر علماء کرام موجود نے اے میری سرپرستی فرمان گے اور ہر ممکن میری حمایت کرن گے۔ جزاکم اللہ اور عوام تو بھی میں امید رکھنا